اب میں خالد مقبول صدیقی جو MQM کے قائد ہیں اور کراچی سے آئے ہیں اس کانفرنس میں شمولیت کے لیے، آپ کو میں گزارش کروں گی اور یہ بھی ہوگی کہ آپ کی شائستہ زبان ضرور ہے، لیکن اب ہمیں 7 بجے تک بہت سارے اسپیکرز کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے، تو کوشش رہے گی کہ آپ جس طرح ہر چیز کو ضم کر سکتے ہیں کوزے میں، تو آپ سے گزارش ہوگی کہ مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ جناب صدر وزیر اعظم پاکستان اور تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین۔ السلام علیکم۔ جو کچھ 1 سال سے ہو رہا ہے وہ ہمارے ضمیر پہ تازیانہ ہے، اور 365 دنوں میں ہر بار ہر روز مسلمانوں کی حمیت اور غیرت کو اسرائیل للکار رہا ہے۔ ہم نے اور آپ نے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو مناظر دیکھ لیے ہیں اپنی زندگیوں میں، ہم میں سے جس کی بھی پاس احساس کی ایک چنگاری بھی ہوگی تو زندگی بھر ہماری گردنیں شرم سے جھکی رہیں گی۔ اب کرنا یہ کہ ہم نے سیاسی طور پر یہاں پر مظاہرے بھی کیے ہیں، بات بھی کی ہے، لیکن اس سے زیادہ آگے بڑھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے سفارتی طور پہ آپ کو کوئی ہنگامی فیصلہ کرنا چاہیے، اور تمام ملکوں میں جس میں اسلامی ممالک بھی ہیں، اور حافظ نعیم صاحب نے جن ممالک کے بارے میں کہا ہے، چائنا اور رشیا، پھر تمام اسلامی ممالک وہاں بھیجیں تاکہ پاکستان کا پیغام تمام اسلامی ملکوں تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ابھی نیو یارک میں وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات فلسطین کے صدر کے ساتھ ہوئی تھی، اور میں بھی تھا، اور انہوں نے درخواست کی تھی، جو کہ ابھی حافظ نعیم صاحب نے بھی کی ہے، کہ وہاں کے تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے ہیں، اور صرف اسکالرشپ سے کام نہیں بنے گی، ہمیں اسلامی ملکوں کو اپنی یونیورسٹیز میں ان کو داخلے کا انتظام کرنا چاہیے۔ تو آج وزیر اعظم صاحب اعلان کریں تمام پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹی جو پاکستان میں ہیں کہ وہ یہ انتظام کریں، اور حکومت، ریاست اور ساتھ ساتھ مخیر حضرات ان بچوں کو اسپانسر کریں۔ آج ہمارے ملک میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ بڑے مظاہرے یورپ اور امریکہ میں ہوئے ہیں، اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ ابہام سب سے بڑی کمزوری ہے۔ فلسطین کی عوام کا مطالبہ 2 ریاستوں کا نہیں ہے، آزاد فلسطینی ریاست کا ہے۔ ہمیں ان کے مطالبے کے ساتھ اپنے مطالبے کو جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں بہت کچھ کرنا ہے، کوئی عملی اقدام کا آج اعلان کیا جائے۔ مذمت تو ہم نے کر لی ہے، مرمت کر نہیں سکتے، تو امداد ضرور کر سکتے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مختصر بھی رکھا، اس کا خاص شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گی خالد مقصی صاحب کو، جناب خالد مقصی صاحب جو باپ پارٹی کے رہنما ہیں، کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اس کلیدی مسئلے پر اظہار کریں۔ تھینک یو۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر صاحب، پرائم منسٹر صاحب، باقی جتنے ہمارے موجودین یہاں پہ حاضر ہیں، السلام علیکم۔ دیکھیں جی، اس وقت دنیا تقسیم ہو چکی ہے۔ دنیا کی جو بادشاہت ہے اس وقت وہ غیر مسلموں کے پاس ہے، اور ان کے اخلاقیات اور ان کی ساری چیزیں اللہ نے ظاہر کر دی آپ کے سامنے، اور انہیں چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں کئی دفعہ بتا دیا، اور بنی اسرائیل کا قصہ سب کے سامنے، نہیں تو علماء حضرات ہیں آپ کو بتا دیں، جب وہ اللہ کی انہوں نے نہیں مانی تو اب آپ لوگوں کی کیا مانیں گے؟ وہ نبیوں کے وہ قاتل تھے، وہ ان کی تاریخ ٹیڑھے پن سے بھری ہوئی ہے، جن کی اللہ نے خود قرآن میں کر دیا، تو ہمارے شور مچانے سے ان پہ اثر نہیں پڑے گا۔ ایک اور بڑا سیریس مسئلہ ہے، ایک تو میاں صاحب کی بات مجھے آج بڑی پسند ہے، میاں نواز شریف صاحب کی، کہ اللہ نے ایک موقع دیا آپ کو آزمانے کا، آپ اس سے کیا فائدہ لے سکتے ہیں، کیا آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو آپ کیسے استعمال کریں گے، چاہے وہ تیل کی صورت میں ہے یا کسی کی فوج مضبوط ہے،
تو اس کو کب استعمال کریں گے؟ اگر اس موقع کو بھی گوا دیا تو یہ یقین رکھیں کہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ تصدیق کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ایک اللہ کی عدالت ہے جو لگنے والی ہے. تو کیا ہم قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے اس کیس میں کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، اور جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بے چین ہوتا ہے. کیا واقعی ہم اپنے اندر دیکھیں جسم ہمارا بے چین ہے؟ کیا ہماری نیند اڑی ہوئی ہے؟ کیا ہم اس حصے کو، جسم کے حصے کو ٹھیک کرنے کے، علاج کرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو دیکھ لیں ذرا، آپ اپنے گریبان میں دیکھیں. ادھر گلہ دینے سے یونائٹڈ نیشن ساری باتیں، کشمیر کا معاملہ ہے، جہاں جہاں پہ مسلمان کا معاملہ ہے آپ دیکھ لیں جی. تو ہمیں جاگنا چاہیے اور ہم اپنا کیس ہمیں دیکھیں. وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں فلسطین والے، بیت المقدس کی دفاع کر رہے ہیں اپنی جان سے، قربانی سے، اور کامیابی ہے. آپ میں سے اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ ان کو نقصان میں جا رہے ہیں، وہ نقصان میں نہیں جا رہے. دنیا کی تکلیف نظر آتی ہے مگر آخرت بن جائے تو وہ زیادہ کامیابی ہے. تو وہ آگے جا رہے ہیں، ہم نہ پکڑے جائیں، بس ہم اپنا فکر کریں. شکریہ جی. بہت بہت شکریہ. مائک یہاں جی بہت بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گی چودھری سالک صاحب سے جو پی ایم ایل کیو کے سربراہ ہیں. ملٹی لیٹرلزم از ٹیکنگ اٹس لاسٹ بریتھس. پلیز انلائٹن us on that. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں صدر پاکستان کا کہ انہوں نے یہ کانفرنس رکھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت خوشائن بات ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی جو تقریر کی UN میں، اس کا بھی بہت امپیکٹ ہوا، اور مسلمانوں میں اور خصوصاً پاکستان کی عوام نے اس کو بڑا پسند کیا. دیگر جہاں قائدین ہیں، چیئرمین سینٹ صاحب، اسپیکر صاحب، دیگر قائدین، السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کھل کے بات کرنی چاہیے، اور جو زمینی حقائق ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ڈالنی چاہیے. ہماری سب کی خواہش ہے کہ جو ہے وہ فلسطین ایک آزاد حیثیت سے اور ایک جتنا بھی ان کا علاقہ ہے اس کو واپس ملے. لیکن ہم یہاں دوسری بات بھی کر رہے ہیں، وہ سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے کہ جی اسرائیل جو ہے وہ ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کریں گے. لیکن آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے آج کے دور میں؟ ہماری اس بات کی وجہ سے فلسطین میں روزانہ کیا ہو رہا ہے اس طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے. کشمیر میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی دوسری صورت منظور نہیں ہے. اس دوران جو وہاں پہ بچیوں کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، بچے فوت ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، صرف اس ضد کی وجہ سے کہ وہ ہمارا حصہ تو نہیں بن رہے، نہ فلسطین پورا کا پورا علاقہ ان کو مل رہا ہے، لیکن کیونکہ ہمارا یہ ایک واحد سٹینڈ ہے، اس کی وجہ سے ڈیلی وہاں پہ جو لوگ مر رہے ہیں اس کا قصوروار کون ہے؟ تو لہٰذا اس کے حل کی طرف سوچنا چاہیے. کئی دفعہ نعرے تو یہ باتیں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن آیا وہ ممکن بھی ہیں یا نہیں؟ اگر وہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم ہم جتنی جانیں بچا سکتے ہیں اتنی تو بچا لیں. کوئی ایسا حل سوچیں کہ مزید عورتیں بچے شہید نہ ہوں. جب سے ہسٹری لکھی گئی ہے کسی بھی جنگ میں اتنی خواتین یا بچے شہید نہیں ہوئے جتنے پچھلے 1 سال میں ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے 2/3 جو تعداد ہے وہ صرف عورتوں اور بچوں کی ہے. تو لہٰذا اس کے حل کی طرف، سولوشن کی طرف سوچنا چاہیے. اگر ہم اس ضد کے اندر رہیں گے کہ جی پورا کا پورا ہی جو ہے فلسطین ہونا چاہیے یا پورا کا پورا ہی کشمیر ہونا چاہیے، تو بات تو بہت اچھی ہے، میں بھی اس کے حق میں ہوں، لیکن اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور 100 سال لگ جائیں اور کئی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوں. اور ہمیں کھل کے اس بارے میں بات کرنی چاہیے، اور جو ریالٹی ہے اور گراؤنڈ جو ریالٹی ہے اس کے اوپر فوکس کر کے کوئی لاہ عمل بنانا چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. اب بفور گوئنگ ٹو علیم خان صاحب، میری گزارش سب سے ہوگی کہ اپنے اپنے جو
قراردادیں آپ کو دی گئی ہیں، خاص طور سے کچھ دوستوں نے واپس بھی بھیجی ہیں اپنی گزارشات کے ساتھ، یا جو بھی نوک پلک چینج کرنی ہے، تو ہمارے کالیگز آ رہے ہیں کریکشن کے لیے، وہ پلیز آپ دیتے جائیں اپنے اپنے جو چینجز ہیں. ہماری کوشش ہوگی ایک مشترکہ اعلامیہ ہم کر سکیں مینیج شام تک. تو جی علیم خان صاحب، آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اپنے خیالات کا. جی بہت شکریہ آپ کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے منتظمین کا، پریزیڈنٹ صاحب کا، پرائم منسٹر صاحب کا. جو باتیں ہو گئی ہیں میرے خیال میں ہم اس کی ریپیٹیشن میں جائے بغیر، جو بات میاں صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی، اس میں سے صرف ایک بات میں مولانا صاحب کی دہرانا چاہتا ہوں. اس تصویر کے بارے میں جو ایک بچے کی تھی، اور اس میں اس نے کہا تھا کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں یہ فریاد ضرور کروں گا کہ جب ہم پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ سب مسلمان جو ہیں وہ چپ تھے اور انہوں نے ہماری مدد نہیں کی. تو ہم سب نے واپس تو جانا ہی ہے اور یہ فیس تو کرنا ہی ہے. تو بس اس بات کا خیال رکھیں، جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے یہ بہت تھوڑی ہی ہے، اور اس کے بعد وہ جا کے وہ لمحہ فیس ضرور کرنا ہے کہ جب ہم نے یہ جا کے یہ ندامت جو ہم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ہم نے واقعی کچھ نہیں کیا، اور یہ ہم سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہم جو کر سکتے تھے شاید ہم نے وہ بھی نہیں کیا. تو میری گزارش ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ اس پہ ہماری جو ڈپلومیسی ہے کم از کم ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں. ہم کم از کم مسلمانوں کے جتنے بھی سربراہان ہیں ان کے ساتھ رابطہ اس پہ تیز کریں. آج 1 سال ہو گیا ہے اس بربریت کو، اور کوشش کریں کہ ہم اس کے لیے جتنا مسلمانوں کو اکٹھا کر سکیں. اور افسوس اس بات پہ ہے کہ پورا مغرب جو کہ اینیمل رائٹس کے اوپر بھی اکٹھا ہو جاتا، جو کتے اور بلیوں کے رائٹس پہ بھی اکٹھا ہو جاتا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح بچوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں ہیں، لیکن کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا. اور جب UN کا اجلاس ہو رہا تھا اس وقت بھی وہ جو ان کا قتل عام تھا وہ جاری تھا. اور دنیا بے حس ہے اور کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور اس کو جو ہے وہ کیا رنگ دیتے ہیں، اس کو وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کا رنگ دے دیتے ہیں. لیکن جو کہا گیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ بھی یہ سب دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے، اور جس دن وہ آئے گی انشاءاللہ تعالی اس دن ہم سب دیکھیں گے. میری پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہوگی کہ ہم اپنے ڈپلومیسی کے اوپر اپنے مشنز کو بھیجیں، اپنے ایک کوشش کریں گے اس کے اوپر. اور ساتھ ایک میری پوری قوم سے گزارش ہوگی، ہم بہت ساری چیزوں میں بہت بٹے ہوئے ہیں، بہت سارے انتشار کا شکار ہیں، بہت سارے خلفشار کا شکار ہیں. خدا کے لیے کم از کم ایک بات یاد رکھیں، ان ممالک کے پاس کچھ نہیں بچا جو آپس میں ٹوٹ گئے تھے. آج ان ممالک کو دیکھیں جہاں پہ انتشار تھا، جہاں پہ آپس میں فتنہ تھا، فساد تھا، آج ان دنیا میں ان ممالک کا حال دیکھ لیں. اور جن کی ہم آج مثالیں دے رہے ہیں، جہاں پہ اسرائیل نے حملہ کیا، ان میں سے ایک بھی نہ معاشی طور پہ مستحکم ہے اور نہ اپنے پولیٹیکل سٹرکچر کے مطابق کوئی جو ہے مستحکم ہے. تو جو ملک ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، اندر سے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، وہ کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اس قابل نہیں رہے کہ کسی دشمن کی جلگار کا مقابلہ کر سکیں. میری سب سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، خدا را اس ملک کی سلامتی کے لیے سب اکٹھے رہیں. سیاست ضرور کریں لیکن ملک پہلے اور سیاست بعد میں رکھیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پر صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور دیگر پارٹیز کے سربراہان اور دیگر رہنما بھی موجود ہیں. جہاں پر کہا جا رہا تھا کہ نہتے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. اور مزید یہ کہا کہ بانی پاکستان نے اسرائیل کے بارے میں کیا پہلا بیان دیا تھا، ہمیں اس پر نظر ڈالنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے اور کھل کر فلسطین کی حمایت میں سامنے آنا چاہیے. مزید یہ کہا گیا کہ دنیا کے نقشے پر فلسطین کا نقشہ منوانا ہوگا اور فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد
کیا گیا ہے، جہاں پر تمام پارٹیز کے سربراہان موجود ہیں جنہوں نے شرکت کی اور جنہوں نے اپنے خیالات سے آگاہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں یہاں پر جو کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے کہا گیا کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کیا جائے گا۔ علیم خان اس وقت موجود ہیں جو کہ خطاب کر رہے ہیں کانفرنس سے، آل پارٹیز کانفرنس سے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ نہتے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم یہاں پر یکجا ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک بریک شامل کریں گے۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں۔ بجائے اس کے کوئی اس کو ہم مانتے ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے، جس سے پھر میں کہوں گا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس پہ توجہ دیں ہم سب کہ جو فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا خاتمہ کیسے کرے، اس ظلم کو بند کیسے کرے۔ کیا ہمارے نہ ماننے سے وہ ظلم بند ہو جائے گا؟ اور اگر ہمیں یہ کوئی گارنٹی دیتا ہے کہ اسرائیل کو مان لے فلسطین پہ ظلم بند ہو جائے گا اور وہ فلسطین کو بھی مان لیں گے، تو میرے خیال میں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار وطن، دوسروں کے دکھ اور درد میں شریک بالکل ہم ہو جائیں، لیکن ان کے مسائل کو ہم اتنا نہ اون کریں کہ ہمیں ان کی مرضی کا نہیں پتا کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے فیصلے اس کے اوپر ڈال دیں۔ بدقسمتی سے ادھر بات ہوئی، جب ظلم کی بات ہوگی، مظلوم کی بات ہوگی جو فلسطین اور اسرائیل کے نشان ہیں، اسی طرح جب کشمیر کا نام لیا جائے گا تو مظلومیت کا نشان ہے۔ اور احتساب ہمیشہ اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ ہم کشمیر کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آتی۔ ہماری شہرگ جو پاکستان کے نظریے سے ہمیں دکھایا گیا ہے، وہ شہرگ تو ہم میرے خیال میں کھو چکے ہیں، لیکن اس شہرگ کو کھونے کے ساتھ اگر ہم فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں ادھر بیٹھے ہوئے ہم کشمیر کی آزادی کی بات ضرور کریں گے، اور وہ صرف وہ کشمیر نہیں جس پہ انڈیا نے قبضہ کیا ہے۔ کشمیر کے 3 حصے بنا کے 3 لوگ قبضہ دار ہیں، وہ تینوں اپنا قبضہ چھوڑ کے کشمیر کی مرضی سے کشمیر کو اپنا فیصلہ کرنے دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور ملک بھی ہے جو کہ مظلوم ہے، اور وہ ملک افغانستان ہے۔ اگر ادھر میں نے باتیں سنی، ہم اگر عرب ممالک میں ایک عام ملیشیا کو کہتے ہیں کہ مانے، تو کیا آپ افغانستان میں آرمڈ ملیشیا کو ماننے کو تیار ہیں؟ اور پھر وزیر اعظم صاحب، کیا آپ پاکستان میں آرمڈ ملیشیا ماننے کو تیار ہیں؟ کیونکہ نظریاتی طور پہ تمام آرمڈ ملیشیا ایک ہی بات کر رہی ہے کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، وہ خدا اور رسول کے نظام کو لا رہے ہیں۔ وہ اگر آرمڈ ملیشیا افغانستان میں ہو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، وہ آرمڈ ملیشیا اگر پاکستان میں ہو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور وہ آرمڈ ملیشیا اگر عرب ممالک میں ہو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں ٹی ٹی پی کو ماننے کو تیار نہیں تو میرے خیال میں ہم کسی بھی آرمڈ ملیشیا کے سپورٹ میں ہمیں نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ شہری بھی مجھے بار بار وہ کر رہی ہے، لیکن میں 2 منٹ لوں گا، اور جب آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے پھر مجھے ٹائم پورا ملتا ہے۔ وہ گلہ چیئرمین صاحب سے کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔ سر،
ایک موقع ہے, ہم سب اکٹھے ہیں, اور بالکل فلسطین کی بھی فکر ہونی چاہیے, ہر ملک اور ہر قوم جو مظلوم ہے اس کی فکر ہونی چاہیے, لیکن اپنے ملک پہ بھی ہمیں نظر ڈالنا چاہیے. اس ملک کے لیے نہ ہمیں یو این کے پاس جانا چاہیے, اس ملک کے لیے نہ ہمیں کی اور ادارے انٹرنیشنل اداروں میں جانا چاہیے. اس ملک میں خدا نخواستہ غازہ سپس بن رہے ہیں. 50 سال سے اس ملک کے اندر ایک طرح یا دوسری طرح آپ کے 2 پورے صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا غازہ سٹرپ کا مثال دے رہے ہیں. ادھر آپ کہتے ہیں کہ 50,000 لوگ فلسطین میں شہید ہوئے ہیں. کیا آپ کے پاس وہ نمبرز ہیں کہ پختونخوا اور بلوچستان میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ تو میں اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت وقت اور تمام تر پاکستان کے اداروں سے یہ درخواست کروں گا کہ آج اگر ہم جو رونا فلسطین کے لیے رو رہے ہیں, خدا نخواستہ 50 سال بعد کہیں ہم بلوچستان یا پختونخوا کے لیے بھی یہی رونا نہ رو رہے ہوں. ایک میری گزارش یا رائے میں کہوں گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم تو ایسے ملک ہیں کہ قرض دار بھی ہیں اور سب کچھ, لیکن اس ملک نے ایک کام جو بڑا بہترین کیا ہے اس کو جہاد بولتے ہیں, اور 50 سال سے اس ملک نے جہاد کو پروموٹ بھی کیا ہے. 50 سال سے اس ملک نے جہادی ایلیمنٹ کو پروموٹ کیا ہے. 50 سال سے اس ملک نے پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا, بلوچستان اور افغانستان میں جہاد, مسلمان زمینوں پہ جہاد کیا ہے. لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ ہم وہ کر سکتے ہیں. صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کچھ ٹکٹے مکٹے آپ مان لیں, کچھ ہم مان لیں گے, اور جو 50 سال سے مسلمانوں پہ جہاد کر رہے ان سے ہماری گزارش ہے کہ یہ جہاد اب اسرائیل میں جا کے لازمی کریں. یہ راستہ ہمارے پاس ہے, اور ان سب کو اسرائیل بھیجیں تاکہ یہ اسرائیل میں جہاد کرے. تھینک یو جی. بہت بہت شکریہ. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بلیدی صاحب آپ کی پارٹی کا بھی وتیرہ ہے, آپ سے گزارش کروں گی کہ مختصر اپنے خیالات کا اظہار کریں. سینیٹر صاحب آپ اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, پلیز. آپ سب کا شکریہ, اور صدر پاکستان کے ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے اہم نوعیت کے مسئلے کو پر بلوچستان نہیں بلکہ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو جمع کر دیا اور ان کو ایک موقف اپنانے کی طرف ایک موقع فراہم کیا. اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل اس وقت فلسطین میں انسانیت کے خلاف جو کچھ کر رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت عمل ہے, اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے دنیا کے جتنے بھی اخلاقی, سیاسی اور انسانی اقدار ہیں ان سب سے تجاوز کر چکا ہے, اور یہ جنگ اب اس قدر آگے کی جانب بڑھ رہی ہے کہ اس کے بادل جو ہے ہمارے ارد گرد ابھی منڈلاتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں. فلسطین کے بعد لبنان, لبنان کے بعد ایران, اور ہم تو ایران کے قریب ہی واقع ہیں, تو اس کی جو تپش ہے ہمیں بھی محسوس ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے, اور پوری دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے, اور ہماری حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس قدر بہتر ڈپلومیسی کر سکیں اس جنگ کو روکنے کے لیے, کیونکہ اس وقت جنگ تقسیم کا نہیں ہے کہ کہاں فلسطین ہوگا کہاں اسرائیل ہوگا. اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس جنگ کو روکا کیسے جائے, اس کو روکنے کے لیے ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کم از کم ہمارا کسی کا اختلاف نہیں ہے, اس پہ دنیا کے بیشتر ممالک کا اتفاق ہے. یہ بات الگ ہے کہ اسرائیل یہ سب کچھ جتنے بھی پریشر ہوئے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ امریکہ کی پشت پناہی ہے.
امریکہ کی بیجا پشت پناہی اور اس کی مالی اور فوجی امداد نے اس جنگ کو مزید پھیلانے میں جو ہے وہ ایک کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ اقوام متحدہ کا اجلاس جاری تھا تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا نے بیٹھ کے سوچا، پوری قیادت نے بیٹھ کے سوچا کہ دنیا کو امن کی طرف لانے کے لیے ہمیں ایک ادارہ بنانا چاہیے۔ ہم نے جو ہے اقوام متحدہ بنائی، لیکن آج ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ جس سے اتنی بڑی امیدیں تھیں کہ وہ ریاستوں کے درمیان موجود کنفلکٹ کو حل کرنے میں اپنا ایک رول ادا کریں گے، وہ رول ادا کرنے میں ناکام ہوا ہے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو روکنے کے لیے جتنی بھی پاکستان کوششیں کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ شکریہ آپ کا، صدر صاحب کا شکریہ کہ اس طرح کا ایک اجلاس بلایا، آل پارٹیز کانفرنس بلائی ایک انتہائی سلگتے ہوئے موضوع پر۔ یہاں بہت زیادہ باتیں ہوئی ہیں، میں ترتیب کے ساتھ چاہوں گا کہ تکرار نہ کروں اور اپنی بات کم وقت میں ختم کروں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل ایک اللیجیٹیمیٹ اللیگل ریاست ہے۔ انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے فلسطین کی سرزمینوں پر، اور فلسطینیوں کا اسرائیل کے ساتھ لڑنا، مقابلہ کرنا ان کا یہ حق ہے، یونائٹڈ نیشن کے قوانین کے مطابق بھی، قرآن کے مطابق بھی، اور دنیا کے اندر جو رائج قوانین ہے کہ آپ کے گھر پر کوئی قبضہ کر لے تو اس قبضے کو چھڑوانا آپ کا حق ہے۔ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آدھا گھر اس کو دے دو آدھا تم رکھ لو۔ ایک قابض کو ہم کہہ سکتے کہ آدھا گھر تم رکھ لو آدھا گھر ہم رکھ لیتے ہیں؟ ہرگز۔ ہمیں فلسطینی مظلوم ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے وما لکم، ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی قائل ہیں، قرآن و سنت کے مطابق قوانین بنانے کے پابند ہیں، سپریمیسی ہے ان کو۔ قرآن کہتا ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ خدا توبیخ کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے خدا، لا تقاتلون فی سبیل اللہ کی راہ میں کیوں نہیں قتال کرتے؟ والمستضعفین، اور ان لوگوں کے حق میں جنہیں کمزور کر دیا گیا ہے، جو مرد ہیں، عورتیں اور بچے ہیں، جو پکار رہے ہیں خدایا ہمیں اس ظالم جگہ سے نکال، اپنی طرف سے مددگار بھیج اور ولی بھیج اپنی طرف سے۔ لہٰذا خدا توبیخ کر رہے چپ رہنے والوں کو۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جہاں پر اس وقت تمام پارٹیز کے رہنما اور تمام پارٹیز کے سربراہان موجود ہیں، جو کہ فلسطین سے حمایت کرنے کے لیے کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ اور ایوان صدر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پر نیشنل پارٹی کے رہنما بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ کو روکنے کے لیے پاکستان کو اپنی بھرپور کوششیں کرنی پڑیں گی۔ ناصر عباس کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل ایک غیر قانونی ریاست ہے جس نے فلسطینی زمین پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہمیں فلسطین کی حمایت میں کھل کر سامنے آنا ہوگا، ہمیں حقیقت پسند بن کر اسرائیلی مظالم کو روکنا ہوگا۔ یہاں پر ایک بریک شامل کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری پرائمری اسکولوں کے اساتذہ مطالبات کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ پشاور پریس کلب کے باہر صوبہ بھر کے اساتذہ کا احتجاج مستقل کرنے، اپ گریڈیشن اور پینشن اصلاحات کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالقیوم آفریدی سے۔ جی عبدالقیوم، بتائیے گا۔ پختونخوا کے جو سرکاری پرائمری اسکول ہے اس کے اساتذہ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ پشاور پریس کلب کے باہر بڑی تعداد میں مختلف اضلاع سے آئے ہوئے ہیں جو اساتذہ ہیں، جن میں خواتین بھی شریک ہیں۔ ہمارے ساتھ اساتذہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ یہ اپ گریڈیشن ان ہی حکومت نے جب یہ ہو رہے تھے، جب ان کا ٹائم ختم ہو گیا تھا آخری مہینے میں، انہوں نے یہ اپ گریڈیشن سائن کیا ہوا تھا،
اور ہمیں یہ اپ گریڈیشن دے دیا تھا. لیکن اب جب یہ دوبارہ ان کی حکومت آئی ہے تو ہم وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو اپ گریڈیشن آپ لوگوں نے ہمیں دی ہے وہ دے دیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, اور ہمارے جو اپ گریڈیشن کا جو ہمارا رائٹ ہے وہ ہمیں نہیں دے رہے. بالکل جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ اساتذہ کا کہنا ہے کہ انہیں پہلے جو ہے حکومت نے اپ گریڈیشن کا اعلان کیا تھا لیکن تاحال نہیں ہوا ہے. بڑی تعداد میں یہاں پر اساتذہ سرکاری اسکولوں کے جو ہے پرائمری وہ نکلے ہوئے, خواتین بھی اس میں شریک ہے اور مطالبہ کر رہا ہے کہ انہیں اپ گریڈ کر کے جو دیگر ان کے مطالبات ہیں وہ حکومت پوری کرے. جی. میرپور خاص میں جعلی پولیس مقابلے میں ڈاکٹر شاہ نواز کی ہلاکت کا کیس ہے. نامزد سب انسپکٹر ہدایت اللہ ناریجو 3 اہلکاروں سمیت گرفتار. ملزمان کو گھوٹکی پولیس نے پنجاب کے علاقے قصور سے گرفتار کیا ہے. بتاتے چلے آپ کو کیس میں نامزد سب انسپکٹر ہدایت اللہ ناریجو 3 اہلکاروں سمیت گرفتار ہو چکا ہے. ملزمان کو گھوٹکی پولیس نے پنجاب کے علاقے قصور سے گرفتار کیا ہے. میرپور خاص میں جعلی پولیس مقابلے میں ڈاکٹر شاہ نواز کی ہلاکت کا یہ کیس ہے. پشاور کی اینٹی کرپشن عدالت نے محکمہ خوراک چترال کے فوڈ انسپکٹر کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے. 14 لاکھ جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا. ملزم نے 1 کروڑ 97 لاکھ سے زائد کی گندم خرد برد کی تھی. بات کر لیتے ہیں محمد عالم زیب, پشاور سے ہمارے نیو نیوز کے نمائندے ہیں. جی عالم زیب, بتائیے گا 97 کروڑ سے لاکھ سے زائد کی رقم تھی یہ. جی یہ بالکل, یہ محکمہ خوراک چترال کے فوڈ انسپکٹر دینار خان کو پر جرم ثابت ہونے پر 10 سال قید اور 14 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے. کیس کی سماعت اینٹی کرپشن جج صلاح الدین خان نے کی. ملزم دینار گل نے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر چترال گندم گودام سے 1 کروڑ 97 لاکھ روپے سے زائد گندم بوریوں میں خرد کی ہے. ملزم کے خلاف اینٹی کرپشن نے گودام کے ریکارڈ قبضے میں لے کر انکوائری شروع کی تھی. انکوائری میں فوڈ گرین انسپکٹر دینار ولی کو قصوروار ٹھہرایا گیا اور ملازمت سے برطرف کر دیا گیا اور کیس عدالت میں دائر کر دیا گیا. آج اینٹی کرپشن جج دائر مقدمے کے سماعت کی عدالت نے ملزم پر جرم ثابت ہونے پر 2 دفعات کے تحت مجموعی طور پر 10 سال قید بمشقت اور 14 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے. سے پہلے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کے پاس کہ اس حوالے سے ان سے تھوڑی سی گفتگو کرنے سے کیس میں اب تک کتنے ملزمان گرفتار ہوئے, کتنے کو سزا دلوانے میں کامیاب ہوئے, کتنی ایف آئی آر درج. جی لیبیا کشتی حادثے کے سلسلے میں ہم نے 46 ایف آئی آر درج کی ہیں گجرانوالہ ایف آئی اے گجرانوالہ سرکل میں, اور اس میں 36 ڈفرینٹ اکیوز پرسن کو ہم اریسٹ کر چکے ہیں, جن میں یہ 2 اکیوز پرسن بھی شامل ہیں, اور ریمیننگ اکیوز پرسنز کو بھی ہم ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں. کچھ جو آؤٹ آف کنٹری ہیں ان کی ہم نے ایم ایل اے ریکویسٹ بھی جنریٹ کی ہوئی ہیں, اور ان کے ریڈ نوٹس کی بھی ریکویسٹ انٹرپول کو بھیجی ہوئی ہے کہ ان کو ریڈ نوٹس جاری ہوں اور انٹرپول کے ذریعے ہم انہیں ایکسٹراڈائٹ کروا سکیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل بات سنی. اس حوالے سے ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ مزید کام جاری ہے, اور جو باہر بیٹھ کر اس سارے نیٹ ورک کو چلاتے ہیں اس مرتبہ ان تک رسائی ہو رہی ہے. انہیں گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ سارے کام مکمل ہو رہے ہیں, اور بہت جلد انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا. جی انوار الحق کاکر اس وقت آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. ان کو بھیجیں ایز اے ڈیلیگیشن مختلف ممالک میں. میرے جیسے لوگ جائیں گے, میڈیا کی اپیرنس کروائیں گے, تقریریں جانیں گے, اس سے میرے خیال میں کوئی آؤٹ کم نہیں آئے گا. اور وہ وہاں کے ممالک کے جو اسٹریٹجک لوگ ہیں ان کے ساتھ گفتگو کریں اور 2 نکات پہ غور کروائیں, انٹینٹ آف اسرائیل اینڈ دا کیپیبلٹی آف اسرائیل. یہ ان دونوں کے ارد گرد اگر آپ گفتگو کریں گے تو شاید لوگ جاگیں, اور اگر سوئے رہے تو اللہ حافظ. بہت شکریہ. شکریہ بہت. آپ نے صحیح کہا, اسرائیل کا کوئی اینڈ گیم یا امن کا ارادہ نہیں ہے. اب جی میں آؤں گی مولانا ثروت اعجاز پر, جو قادری صاحب جو سنی تحریک کے رہنما ہیں. پلیز مائک فراہم کر دیں, جلدی سے مائک فراہم کر دیں پلیز. ویٹ پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد. یقیناً محترم عزت مآب صدر محترم صاحب, وزیر اعظم صاحب اور دیگر اکابرین قائدین, مجھ سے قبل
حافظ نعیم صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں احاطہ کیا ہے، اور ابھی ساجد نقوی صاحب بھی گفتگو فرما رہے تھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی. میں سمجھتا ہوں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور جو ڈسکس ہو گیا ہے سب کے جذبات ہیں، ہمارے بھی ہیں، لیکن کربلا کی ایک کربلا میں ایک سبق تھا، ہمارا لیسن تو وہی ہے، ہماری درس کا تو وہی ہے کہ کون طاقتور، یہ سب بات کی باتیں ہیں. اور جو ظلم و زیادتی ہے ہمیں ظلم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور ایک بات جو بڑی ہم سب کی بات کرتے ہیں، لیکن جو اس کے آس پاس جو اراؤنڈ دا کنٹریز ہیں وہ تمام مسلم کنٹریز ہیں. ایک راستہ ایسا ہے تجویز کے طور پہ، ایک راستہ ایسا ہے جو مصر کا راستہ ہے، جس کے راستے کم سے کم ہم یہ عورتیں اور بچوں کو اگر وہاں سے ریلیز ہو جائیں اس راستے سے، کہ مصر تو ہمارا اسلامی ملک ہے، ہم اس سے بات کر سکتے ہیں اور یہ ان کو بچانے کے لیے اور اس چیزوں کو نکالنے کے لیے. میں چاہوں تو اپنے مسلمان ممالک، یہ فوج بھی ہماری ہے، مسلمان فوج ہے، مسلمان کنٹریز ہیں، اور ہم سب مل کر بھی اگر اس پر آواز نہ اٹھائیں، اس پہ بات نہ کریں، اور جو بات کی ہے کہ آزاد ریاست فلسطین یقیناً وہ ہے، حقیقت ہے، اور اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. میں اس لیے گفتگو کے لمبی وقت کم ہے اور تکرار نہیں کرنا چاہ رہا، تو جو ہمارے حافظ نعیم صاحب نے بڑی تفصیل سے ہسٹری بیان کی، اسی طرح فضل الرحمان صاحب نے، ساجد نقوی صاحب نے، اسی کے ساتھ اتفاق بھی ہے، وہی موقف ہمارا بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک آواز ہو کر اسی طرح ہم سب کو بھی ایک آواز پہنچانی چاہیے، اور جان بچانے کے لیے کم سے کم مصر سے ایک ہم بات کر کے وہ خشکی کے راستے کو جو ڈرائیور وہ اس راستے کو کھلوا کر ہم کم سے کم ان تک مدد پہنچائیں. اور جو آپ سب کا موقف ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم اسٹینڈ لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. ہمیں رب کی رضا میں خوش رہنا چاہیے اور رب کے حکم پر چلنا چاہیے، اور اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. اب ہمارے جی ان کو انویٹیشن کیا تھا. جی بالکل. جی جی باقاعدہ ہینڈ ڈیلیور ہوا تھا. جی 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 رضا صاحب کو بھی. اب جی حسن مقدسی صاحب ٹی این ایف جے جی تحریک نفاذ فکر، مائک فراہم کر دیں ادھر کونے میں. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ من اصبح ولم یحتم بامور المسلمین فهو لیس مسلم. صدر مملکت جناب آصف زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اور دیگر قائدین، السلام علیکم. نبی معظم کا فرمان ہے کہ جو اس حال میں صبح کرے کہ مسلمانوں کے امور کا اہمیت نہ دے وہ مسلمان نہیں. تو مکتب تشیع کی نمائندہ جماعت تحریک نفاذ فکر جعفریہ کی جانب سے آپ تمام کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے عالم اسلام کے اہم ترین مسئلے کا نوٹس لیتے ہوئے 8 پارٹیز کانفرنس طلب کی اور ہمیں مدعو. انتہائی مختصر وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الکفر ملت واحدہ بن چکا ہے اور پورا کفر اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ اسلام ملت واحدہ ہے اور اختلاف اور انتشار کی دنیا میں. اور اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے، فلسطین کی صورتحال ہے، مستضعفین عالم کی صورتحال ہے، کشمیر کے مسلمانوں کی صورتحال ہے، اس میں صرف ہمیں نشستن، گفتن اور برخاستن کی حد تک نہیں بلکہ عملی جامہ بنانے کی ضرورت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری مسلم امہ کو امریکہ نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے اور ان کی جرأت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اور یا امریکہ کے خلاف بات کرے. علی کل حال ان حالات میں تحریک نفاذ فکر جعفریہ کی مدر ذیل تجاویز ہیں. ذوالفقار علی بھٹو شہید کی طرح پاکستان کے موجودہ قیادت عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے اور اسلام آباد میں ہنگامی اجلاس سربراہی وہ طلب کرے اور عالم صہیونیت کو خلاف مشترکہ عمل اختیار کیا جائے. OIC کے پلیٹ فارم کو مضبوط کیا جائے. ایران سعودی عرب کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کیا جائے. مسلم ممالک پر جو آپس میں اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک پورا مسلم کمیٹی تشکیل دی جائے اور مسلم ممالک کو امن کا گوارا بنانے کے لیے
इस्तेमार और तागूती कुफ्तों के पाले हुए दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाए। आलम इस्लाम पाकिस्तान की क़यादत में सिहोनी रियासत को वही जवाब दे जो 1973 की अरब इसराइल जंग में दिया था। नीज़ अक्टूबर 1973 की तरह मुस्लिम ममालिक की जानब से न सिर्फ इसराइल के तरफदार ममालिक को तेल की सप्लाई बंद की जाए बल्कि हर न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू टीवी।